اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 41 تک سورہ البقرہ کی کل ہم نے پڑھا، آج ہم 42 اور 43 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کل بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ اپنے دور کی امت مسلمہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی اور ان کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں جو کسی اور قوم کو نہیں ملی۔ خاص طور پر انبیاء کا ایک طویل سلسلہ، یعنی بعض علماء کے مطابق 1,14,000، بعض کے مطابق 1,04,000 پیغمبر ان کے اندر آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑا۔ تو بنی اسرائیلی کا ذکر ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور ان سے کہا کہ جو میری وفاداری کا عہد تم نے کیا تھا اس کو پورا کرو، میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا، یعنی اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتر رہی ہے اس پر ایمان لاؤ اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، یعنی تم تورات کے اندر پڑھ چکے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے آنے کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تم اہل کتاب ہو، ان کو پہچانتے بھی ہو ان کی نشانیوں سے، تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر باقی سب لوگوں کے سامنے بھی ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے ہی ضد اور عناد کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آگئے، علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اور پھر کہا گیا تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ دین کو جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ اور دین کو دنیا کو دین پر ترجیح نہ دو۔ بھیا یا فرحابون اور فتاکون، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اب آگے کہا جا رہا آیت نمبر 42 میں مزید یہ باتیں بنی اسرائیل کو ہی کہی جا رہی ہیں کہ ولا اور نہ تلبسو، تم ملاؤ، مکس کرو، گڑبڑ کرو۔ تلبسو کا لفظ لام بے سین، لبس کہتے ہیں ڈھانپنا اور ملانا، گڑبڑ کرنا یعنی کپڑا پہننا یا پہنانا، کسی چیز کو دوسری میں مکس کر کے اصل پہچان ختم کر دینا۔ تو یہود بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ صحیح بات جاننے کے باوجود نہیں بتاتے تھے، یعنی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ اہل کتاب تھے، عرب تو اہل کتاب نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو عرب جو ہیں وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ کیا یہ نبی وہی نبی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں نبی تو ہیں لیکن یہ ہمارے لیے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس لیے کہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے۔ اسی طرح جب بھی ان سے کوئی دین کے بارے میں بات پوچھی جاتی تو وہ اس کو مکس کرتے، صحیح بات جاننے کے باوجود نہیں بتاتے تھے، اپنے عمل سے دین کو مشکوک بنا دیتے تھے، پھر دین کے اندر شرک اور بدعات شامل کر دیتے تھے۔ تو تلبیس یعنی سچائی میں جھوٹ ایسے مکس کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو تلبیس الحق یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، یعنی حق کیا ہے؟ توحید ہے، تو توحید کو باطل یعنی شرک اور بدعات کے ساتھ مکس کر کے ایسے پیش نہ کرو کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات جس سے روکا جا رہا ہے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، ٹھیک ہے۔ کتمان، کاف تے میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، کتمان ہوتا ہے علم کے باوجود اصل بات نہ کرنا، جیسے کہ علماء بنی اسرائیل قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ نہ کہتے تھے جاننے کے باوجود، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات تھیں، آپ کی نشانیاں موجود تھیں اور وہ جان چکے تھے کہ یہی نبی امی ہیں، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر چھپاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر جو تکتم الحقہ کی بات آئی ہے، اس میں علم چھپانا بھی اسی میں آتا ہے
کہ اگر ہمارے پاس علم ہو اور ہم اپنا علم اپنے تک محدود رکھیں، دوسروں کو نہ بتائیں کہ دوسرے ہم سے پڑھ کر ہم سے آگے نکل جائیں گے یا ہمارے برابر آ جائیں گے، تو یہ بھی کتمان حق آتا ہے۔ ہمیں بھی اب جو علم ہمارے پاس ہو اتنا علم ہمیں آگے ضرور پہنچانا چاہیے، اور یہ علماء کے لیے ہے کہ انہیں جو بھی علم ہے وہ اپنے شاگردوں تک آگے بحسن طریقے سے پہنچائیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ تم حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 43 میں مزید اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ کہ یہاں اقامت صلاۃ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کو تمام تر پابندیوں، شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا، مثلاً وقت کے اوپر نماز پڑھنا، اور پھر خشوع خضوع، جسم اور روحانی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور پھر باقی تمام شرائط میں کیا آتا ہے، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، جس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، اور طہارت وغیرہ، اور باقی سارے شرائط پوری کر کے نماز پڑھنا وقت کی پابندی کے ساتھ، اور تمام نمازیں پڑھنا اقامت صلاۃ میں آتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز دین اور دنیا اور جنت کی کنجی ہے، اور اس لیے نماز پہلی بنیاد ہے دین کی۔ اس لیے نماز قیامت کے دن نور اور برہان ہوگی اور نجات ہوگی انسان کے لیے۔ تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر بھی نماز جو تھی وہ لازم تھی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ تو دوسرا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ زے کاف یا زکا کہتے ہیں پاک کرنا اور بڑھانا، یعنی ایک تو زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، دوسرا کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے، وہ مخصوص مال کی مقدار جو اللہ کے حکم سے نکالی جاتی ہے، یعنی جیسے 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مال کے ساتھ ساتھ نفس اور روح کو بھی پاک کرتی ہے زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ اور نماز دین کی بنیادیں ہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں یہاں آیا ہے کہ یہود نے زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ورکعوا، اور رکوع کرو، مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کے اس حصے میں باجماعت نماز کا حکم ہے۔ یہود کے اندر باجماعت نماز بالکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز 27 گنا فضیلت رکھتی ہے عام نماز سے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جو فقہاء ہیں ان کی ایک جماعت باجماعت نماز کو واجب قرار دیتی ہے، اس لیے باجماعت نماز کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام ازواج اور صحابیات بھی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ نماز جماعت کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور جیسے تو میں نے آپ کو بتایا حدیث کے مطابق 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی یکجہتی کا باعث ہے، دلوں کی صفائی کا باعث ہے، اور جو ایک مسلمان کمیونٹی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، یہ جیسے کہ میں نے کہا یکجہتی کا باعث ہوتی ہے نماز باجماعت۔ تو اس کا اہتمام بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسجدیں تو بہت بڑی بڑی اور ہر محلے کے اندر بن گئی ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، ان کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے۔ تو مسجدوں کی آباد کاری کی طرف خصوصی دھیان دینی چاہیے، اپنے بچوں کو نماز و جماعت کی عادت ڈالنی چاہیے، بڑوں کو ڈالنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دینی ماحول ہمیں اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہیے، جس کا پہلا جو بنیاد ہے وہ باجماعت نماز سے ہی بن سکتی ہے۔ تو آج کی جو آیات ہم نے 2 پڑھی ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم حق کی تلبیس نہ کرو اور کتمان حق نہ کرو، یعنی حق کو مکس نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ بلکہ صحیح بات بتاؤ حالانکہ تم علم رکھتے ہو، اور دوسری بات کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور باجماعت نماز ادا کرو۔ یہ تمام احکامات بظاہر یہاں قرآن پاک میں تو بنی اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تمام احکامات ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم دین اسلام اور حق اور باطل میں فرق کریں، دین اسلام کو صحیح معنوں میں دوسروں تک پیش کریں اور حق کو چھپائیں نہیں اگر ہمیں اس کے بارے میں علم ہے۔ اور دوسرا، ہم بھی اقامت صلاۃ پر
بہترین طریقے سے جو ہے وہ پابندی کریں اقامت صلاۃ کی، اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، اور باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔